بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انکا ان اتبعت عورات المسلمین افسدتہم او کدت ان تفسدہم حدیث صحیح رواہ ابو داود باسناد صحیح۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم مسلمانوں کے عیبوں کو تلاش کرنے میں لگے رہو تو تم ان کے اندر بگاڑ پیدا کر دو گے، یا قریب ہے کہ تم ان کے اندر فساد پیدا کرو۔ یہ حدیث صحیح ہے، اسے ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جب ایک شخص دوسرے کے عیوب کی تلاش اور اس کی کمزوریوں کی تلاش میں لگا رہے گا تو پھر دوسرے لوگ بھی اسی طرح کا انداز اختیار کریں گے، تو اس سے معاشرے میں فساد ہی برپا ہوگا، کیونکہ ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ تو عیب ضرور ہی ہوتے ہیں، تو ہر آدمی کا دوسرے سے اعتماد ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری شریعت مطہرہ نے اس کو منع بلکہ اس کو حرام قرار دیا کہ ایک دوسرے کے عیب کی تلاشی نہ کرو۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ اتی فقیل لہ ھذا فلان تقتر لیہتہ خمرا فقال ان قد نہینا عن التجسس ولكن ان یظہر لنا شیء نأخذ به حدیث صحیح رواہ ابو داود باسناد علی شرط البخاری و مسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی لایا گیا اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فلاں آدمی ہے جس کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک رہے تھے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں ٹوہ لگا کر عیب تلاش کرنے کو منع کیا گیا، البتہ اگر کوئی کمزوری ہمارے سامنے آئے گی تو ہم اس پر گرفت کریں گے۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے ابو داود نے بخاری اور مسلم کی شرط کے ساتھ روایت کیا۔ تو جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں اس باب سے متعلق احادیث پڑھی تو اس میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ کسی کے عیوب کی ٹوہ میں نہ رہا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوہ میں لگنے سے منع فرمایا، اسی طرح اللہ جل شانہ نے بھی ٹوہ میں لگنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اس بات پر صحابہ کرام کا عملی نمونہ بیان کیا گیا کہ دیکھیں کس طرح سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس بات پر عمل کیا کہ جو داڑھی سے ٹپک رہا تھا ممکن ہے کہ وہ شراب ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے پی نہ ہو یا کسی دوسرے نے اس کی داڑھی پر ڈال دی ہو، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب تک انسان کو صحیح واقعے کی خبر نہ ہو تو پھر اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی بات سمجھ آئی کہ محض شبے سے حد یا تعزیر قائم نہیں کی جائے گی، حد کے لیے قطعی ثبوت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح حضرت ابن مسعود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عملاً جو ہے وہ کر کے دکھایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کس قدر اہتمام کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کا۔ باب النہی عن سوء الظن بالمسلمین من غیر ضرورہ، یعنی بلا ضرورت مسلمانوں سے بدگمانی کرنے کی ممانعت کا بیان۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں ظن سے مراد تہمت ہے، مطلب یہ کہ کسی شخص پر بغیر کسی دلیل قوی کے کوئی الزام لگانا گناہ ہے، اور فرمایا اور اس کو مطلق گمان بھی لے سکتے ہیں، یعنی کسی کے بارے میں کوئی گمان کرنا، اور اگر یہ گمان برا ہے تو پھر اس سے منع فرمایا۔ امام جساس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ظن کی 4 قسمیں ہیں: حرام، واجب،
مستحب، مباح اور جائز۔ حرام زن یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بدگمانی کی جائے، مثلا یہ خیال کرے کہ اللہ مجھے ضرور بے ضرور عذاب ہی دے گا یا مجھ کو مصیبت ہی میں رکھے گا۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ بس اب میں نے دیکھ لیا کہ میری مصیبت کبھی ختم نہیں ہوگی، میں ایسے ہی رہوں گا، اللہ نے میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرنا ہے، تو اس طرح کا ظن جو ہے وہ حرام ہے۔ اور ظن واجب اور ایسے کام کہ ان کے کسی جانے پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس کے متعلق قرآن اور حدیث میں کوئی واضح دلیل موجود نہ ہو تو وہاں پر ظن پر عمل کرنا واجب ہے۔ مثلا گواہی میں گواہوں پر فیصلہ کرنا واجب ہے، اگرچہ یہ احتمال موجود ہوتا ہے کہ ان گواہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ اسی طرح قبلہ معلوم نہ ہو تو وہاں پر بھی غالب گمان پر ہی عمل کرنا واجب ہے۔ اور ظن مستحب یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ نیک گمان رکھے، اس پر ثواب ملتا ہے۔ اور ظن مباح، اس کی مثال نماز کی رکعتوں میں شک کے ساتھ دی جاتی ہے کہ شک ہے کہ 3 رکعت ہوئی یا 4، تو اب ظن غالب پر عمل کرنا مباح ہے، یعنی 4 رکعت گمان ہے، تو اگر وہ ظن غالب کو چھوڑ کر امر یقینی یعنی 3 پر عمل کر لے تو تب بھی جائز ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بعض گمان گناہ ہیں کیونکہ ظن کی کئی اقسام ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجاکم فالظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے۔ مطلب یہ کہ بدگمانی جھوٹ کی ایک بدترین قسم ہے۔ عام حالات میں ہر مسلمان کے لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے، شریعت میں اسی کا حکم ہے، مگر یہ کہ جب کسی کے بارے میں واضح اور قطعی ثبوت ہو تو اب بدگمانی کرنے میں کوئی گناہ نہیں اور کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس حدیث میں فرمایا کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ جب انسان کسی کے بارے میں کوئی ایسے ہی اپنی رائے قائم کر لے اور در حقیقت وہ ایسا نہ ہو تو گویا کہ ہم نے جھوٹ بولا، یعنی اپنے خیال میں ایک جھوٹ ہم نے گھڑ لیا۔ باب تحریم احتقار المسلم، یعنی مسلمانوں کو حقیر جاننے کی حرمت کا بیان۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، نہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے پر، نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا برا ہے، اور جو باز نہ آئیں گے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو 3 کاموں سے منع فرمایا۔ پہلا کام لا یسخر قوم من قوم، یعنی مردوں کو مردوں پر ہنسنا منع ہے، تو یعنی کسی کی تحقیر کرنا، اس کی توہین کرنا، اس کے عیب کو اس طرح سے بیان کرنا کہ لوگ اس پر ہنسیں اور اس کو مذاق بنائیں، تو یہ منع ہے۔ یہ زبان کے علاوہ ہاتھ پاؤں وغیرہ سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کی نقل اتارنا یا کوئی ایسا اشارہ کرنا، تو یہ سب ہی حرام ہے۔ اور پھر عورتوں کا الگ بھی ذکر کیا، حالانکہ مردوں میں عورتیں بھی آ سکتی تھیں، تو یہ اہتمام کی وجہ سے اس کو الگ بیان کیا۔ پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی عیب نہ نکالے اور تانا زنی نہ کرے، عیب نہ نکالے، مطلب یہ کہ اپنے ہی عیب نہ نکالو، کیونکہ عیب سے تو کوئی شخص بھی خالی نہیں، اگر تم کسی کے عیب نکالو گے تو وہ کوئی تمہارا عیب نکالے گا، تو یعنی تم اپنے عیبوں کی طرف ان کو دعوت دے رہے ہو۔ اور اسی طرح تیسرا کام بتایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ،
یعنی کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، یعنی برے نام جو ہیں وہ کسی کے نہیں بلانے چاہیے۔ اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں منع فرمایا، اور اللہ پاک نے بھی قرآن پاک کی اس آیت میں منع کیا۔ فرمایا کہ اگر کسی شخص نے گناہ کا ارتکاب کیا، پھر اس نے توبہ کر لی، اس کے بعد اس کو اسی برے عمل کے نام سے پکارا جائے تو یہ بھی گناہ ہے، یعنی اس کو کہا جائے چور یا زانی، شرابی، تو اگرچہ اس نے یہ کام کیے تھے لیکن اس نے اب توبہ کر لی، چھوڑ دیا، تو اب اس طرح کے ناموں سے پکارنا سخت گناہ ہے۔ وَقَالَ تَعَالَى وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو غیبت کرنے والا، عیب ٹٹولنے والا ہو۔ تو اس آیت میں دو لفظ استعمال ہوئے، ایک لفظ ہمزہ اور دوسرا لمزہ۔ ہمزہ کہتے ہیں، بعض تو یہ کہتے ہیں کہ دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، یعنی وہ تاکید کے لیے اس کو دو لے کر آئے، اور بعض اس میں فرق کرتے ہیں کہ ہمزہ کہتے ہیں کسی کے پیچھے، یعنی پیٹھ پیچھے اس کے عیب کا ذکر کیا جائے، جس کو عام طور پہ غیبت کہا جاتا ہے، اور لمزہ یعنی کسی کے آمنے سامنے اس کو طعنہ دینا یا اس کو برا بھلا کہنا۔ تو یہ دونوں ہی عمل جو ہیں وہ حرام ہیں، اور احادیث میں بھی ان کاموں سے منع کیا۔ وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، رواہ مسلم، وَقَدْ سَبَقَ قَرِيبًا بِطُولِهِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اور یہ روایت پوری تفصیل سے قریب ہی گزری ہے، یعنی اس حدیث میں یہ پہلے حدیث مکمل گزر بھی چکی ہے، تو اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا بدترین گناہ ہے۔ تحقیر کرنے والا خود ہی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ آج کسی مسلمان بھائی کے عیب کو اچھال کر اس کو لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رہا ہے، پھر کل کوئی دوسرے لوگ اس کی برائیوں کو تلاش کریں گے اور اس کو اچھالیں گے اور اس کو ذلیل کریں گے۔ یہ بات واضح رہے کہ جو شخص بھی ایمان والا اور خدا اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے تو وہ قابل احترام ہی ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو اس آیت میں تمام مسلمان آ گئے، تو اس لیے ہمیں کسی مسلمان کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، اس کی عزت میں کمی نہیں لانی چاہیے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے ان باتوں سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا، ایک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، تو اس پر آپ نے فرمایا، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، مطلب اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ کسی کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ رائی کے دانے کی جو مثال دی تو یہ کنایا ہوتا ہے بہت ہی معمولی چیز کے، کہ اگر کسی کے دل میں معمولی سا بھی تکبر ہوگا تو اللہ کو وہ شخص پسند نہیں، کیونکہ تکبر یہ اللہ کی صفت ہے، بندوں کے لیے تو یہ مناسب ہی نہیں کہ وہ تکبر کریں۔ تو جب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی تو پھر ایک شخص نے کہا کہ کسی کو ویسے ہی عادت ہے،
اس کو پسند ہے اچھا کپڑا اچھا جوتا، تو یہ کیا تکبر میں داخل ہوگا؟ تو جن شخص نے یہ سوال کیا تو بعض نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وہ شخص یہ تھے، اور بعض نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اور بعض نے ربیعہ بن عامر کا نام لیا، لیکن یہاں پر رجل ہی ہے، یعنی نام کی صراحت نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے وسعت دی ہو، وہ عمدہ کپڑے اور جوتے استعمال کرتا ہو، تو یہ تکبر میں شمار ہوگا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے۔ متکبر تو اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں یہ ہو کہ میں بڑا ہوں اور دوسرے لوگ میرے سامنے ذلیل اور حقیر ہوں۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص عمدہ لباس ویسے ہی پہنے تو اس میں کوئی بری بات نہیں، یعنی اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں تو وہ اس نعمتوں کا استعمال کر رہا ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ لیکن اگر کوئی عمدہ لباس اس نیت سے پہنے کہ میں فلاں محفل میں جاؤں اور مجھ سے زیادہ کوئی اچھا نہ ہو، میری عزت ہو، اور جو فلاں آئیں گے ان سے میں بڑا لگوں اور وہ فلاں جو ہیں وہ ذلیل اور حقیر ہو جائیں گے، تو یعنی خود کو بڑا سمجھنے کے لیے، خود کو بڑا بنانے کے لیے، دوسروں کی ذلت اور رسوائی کے لیے اگر ایسا کرے گا تو تب گناہ ہوگا، ورنہ عمدہ لباس، عمدہ جوتے یعنی عمدہ چیزوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ بطر الحق دفعہ، یعنی بطر الحق کا معنی ہے کہ نہ ماننا۔ غمتہم احتقارہم، یعنی غمتہم کا معنی ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ وقد سبق بیانہ اوضح من ھذا فی باب الکبر، اور اس کا بیان اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ باب الکبر میں گزر چکا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے جو گزشتہ حدیث تھی تو اس کے 2 لفظوں کا یہاں پر معنی بیان کیا۔ وعن جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل واللہ لا یغفر اللہ لفلان فقال اللہ عز وجل من ذا الذی یتعلی علی الا اغفر لفلان انی قد غفرت لہ واحبطت عملک۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں آدمی کی مغفرت نہیں کرے گا، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا تو کون ہے جو مجھ پر اس کی قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں شخص کو معاف نہیں کروں گا؟ بے شک میں نے اس کی مغفرت کر دی اور تیرے عمل میں نے برباد کر دیے۔ استغفر اللہ۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو عبادت کرنے میں لگنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ پھر زبان سے بھی اس کا اظہار کرنا کہ تم تو ایسے ہو ویسے ہو، تمہیں تو اللہ معاف بھی نہیں کریں گے، تو یہ اللہ کی شان غفاریت کے بھی خلاف ہے کہ اللہ کسی کی عبادت، کیونکہ اللہ جو ہے اس کو تو کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اللہ کی ذات تو بے پرواہ ہے۔ اس لیے یہاں پر وہ آدمی جس نے اپنی عبادت پر گھمنڈ کیا، اس کی تو مغفرت نہیں کی، اور جو گناہ گار تھا اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ نے اپنے بندوں پر رحمت اور مغفرت بہت وسیع کی ہوئی ہے، اور یہ بھی کہ دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی اپنی عبادت پر بھی تکبر نہ ہو۔ جس طرح مال دولت وغیرہ پر تکبر ہوتا ہے تو ایسے عبادت پر بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر طرح کا ہی تکبر منع ہے، کہ خود کو بہت زیادہ عبادت گزار سمجھنا یہی ہے کہ اپنی عبادت پر تکبر کر رہا ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یعنی یہ تو میری جتنی عبادت ہی نہیں کرتے، یہ تو ہر وقت دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے یا فلاں فلاں۔ تو اللہ پاک نے اس سے بھی منع فرمایا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے۔ تکبر وہ چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دل کو تکبر سے پاک کر دے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔